ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. بڑا عجب مقام ہے جس میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. پاکستان میں جمہوریت ایک دفعہ پھر خطرے میں پڑ گئی ہے، اور اب کی دفعہ جو خطرہ لگا ہے وہ بہت ہی شدید لگ رہا ہے. ایک تھوڑا سا رہ گیا ہے جو بڑی شدت کا جھٹکا ہے، ابھی وہ لگنا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے آپ کو ویورز یاد ہوگا آج 2 مہینے پہلے کہا تھا، دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اب میرے منہ میں خاک تو نہیں، اب تو میری بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر اپوزیشن مجھے جیلوں میں جاتی ہوئی، زندگی بسر کرتی ہوئی، جیل کی بارز کے پیچھے لکھتی ہوئی اپنے ایام جو اچھے گزارے اور جو باقی رہ گئے ان کی کاؤنٹنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے، اور اپوزیشن جو ہے آپ کو اب جیلوں میں نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا آج پنڈی اسلام آباد سے، اور ان کی گرفتاری کے ان کو اثاثوں زیادہ انہوں نے اپنی آمدن زیادہ اثاثے بنائے ہیں، اس کا ان پہ الزام ہے. راہدری ریمانڈ پہ ان کو دے دیا گیا ہے، نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر آبویسلی پیپلز پارٹی بڑی سیخ پا ہے. اور زرداری صاحب نے تو وقت نکال کر اس پہ پوری پریس کانفرنس داغی ہے. ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے کہ جمہوریت خطرے پڑ گئی ہے. ابھی جمہوریت کو خطرے سے کس طرح نکالا جائے، یہ آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ اس جمہوریت کو اس خطرے سے کس طرح نکالا جائے. یہ تحریک انصاف، یہ نیب، انہوں نے جو جمہوریت پہ اس وقت جو ہے رساکشی کی ہوئی ہے، ان کو پکڑ لیا ہوا ہے، اس کو کس طرح اس ملک کی جمہوریت کو بچائے. اسلامی جمہوریت پاکستان کی سینکٹریٹی ایٹ سٹیک ہے، اس میں جمہوریت کی سینکٹریٹی ایٹ سٹیک ہے. تو پہلے تو سنتے ہیں زرداری صاحب جو آج بہت گرجے برسے، ذرا ان کی بات سن لیتے ہیں. اسپیکر از اے اٹانومس فگر. اسپیکر کو گرفتار کرنے کو میں ڈیموکریسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں. آپ آغا سراج کو اسلام آباد سے کیوں گرفتار کرنا تھا تو آپ وہاں سے ہی کر لیتے، کراچی سے. کوئی منگی صاحب ہیں، سندھ سے لائے ہیں جو کہ اریسٹ کر رہے ہیں ہمارے سدھیوں کو. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے، ہمیشہ ہر دور میں اپنوں نے ہی دغا کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. نیب کا مقابلہ کریں گے، اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو میرا شروع سے سیکنڈ ہوم ہے. ہم دیکھ لیں گے. اناف از اناف. ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے. ہم اپنے رائٹس کے لیے ہم ضرور جنگ کریں. کشمیر کی سچویشن اہم ایشوز پہ چل رہی ہے اس وقت. نابالغ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا، تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئسولیٹ ہے. ایک دوست مجھے بتا دیں انٹرنیشنلی جو آپ کا دوست ہو. ٹھیک ہے، کچھ ہمارے بیک سیٹ ڈرائیورز، بیک سیٹ کارڈ میں ڈرائیورز ہوتا ہے، وہ ڈرائیورز نے اپنی پی آر پہ آپ کو سپورٹ کروا دی ہے کچھ مسلمان ملکوں سے، مگر دیٹ از ناٹ انٹرنیشنل سپورٹ. اچھا جی، زرداری صاحب نے جو بیک سیٹ ڈرائیور کا ریفرنس دیا نا، اوبیسلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے. خدا جھوٹ نہ بلوائے، جو میں سمجھا ہوں، جتنا میں سمجھا پاکستان کی سیاست کو. تو میں چاہوں گا سب سے پہلے تو اس پہ رائے لے لی جائے. جمہوریت خطرے میں تو ان سے لی جائے رائے جن پہ یہ بات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کی جا رہی ہے. پینل کا تعارف میاں محمد اسلم اقبال صاحب، صوبائی وزیر صنعت تجارت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہے. چودھری منظور صاحب، سیکرٹری جنرل پنجاب پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ. محسن رانجھا صاحب، MNA مسلم لیگ نون کے، اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب. اعجاز ایوان صاحب، کس طرح اس جمہوریت کو بچایا جائے، اس وقت خطرے میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بیک سیٹ والوں کو تجربہ ہی نہیں ہے اپنا سیاست کا، اور جو آگے والے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی عمران خان صاحب وہ نابالغ ہے. یہ کس طرح جمہوریت کو بچائے، مجھے کچھ بتائیں. ہم پھنس گئی جمہوریت. جی، میرے خیال میں بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ جمہوریت بالکل راستے پہ ہے. 3 دفعہ انتخابات ہو چکے ہیں، اور تیسری پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان کے دور میں اس سے زیادہ سٹیبل ڈیموکریسی کب ہوئی ہے، جب تیسری ٹرانزیشن اقتدار کی جمہوری طریقے سے ہوئی ہو. ہمارے تمام سیاستدانوں کو اور ہم کو بحیثیت قوم فخر کرنا چاہیے کہ اس وقت جمہوریت پاکستان میں نہ صرف جڑیں گاڑ چکی ہے، پھل پھول رہی ہے، اور تیسری حکومت آ گئی ہے. تو جس کو آج لگتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے، میرے خیال میں ان کے اپنی سوچ کو کوئی پرابلم ہے. دیکھیں، افراد سے جمہوریت نہیں ہوتی، اداروں سے جمہوریت ہوتی ہے، اور ملک سے جمہوریت ہوتی ہے. اگر ملک ہوگا تو نظام ہوگا. جنرل صاحب، یہ عجیب جمہوریت ہے تحریک انصاف کے دور میں. جنرل صاحب، ساری اپوزیشن جیل میں جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اسپیکر چلے گئے، اپوزیشن لیڈر چلے گئے، ان کے خاندان چلا گیا، نواز شریف. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ دیکھیں، میری بات سنیے. آپ کامران صاحب اور ہر پاکستانی اس بات کو سمجھتا ہے
کہ احتساب اس وطن کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، ملک کی سلامتی کے لیے لازمی ہے، اور کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ جو بات زرداری صاحب نے کی ہے، مجھے اس لیے افسوس ہے کہ جب زرداری صاحب صدارت کا حلف اٹھاتے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں، اور کوئی بھی اگر نواز شریف صاحب حلف اٹھاتے ہیں پرائم منسٹر شپ کا تو وہ پاکستانی ہیں، نہ وہ پنجاب ہیں نہ وہ سندھ ہیں، جی یہ سب پاکستانی ہیں، اور ہر ایک اتنا ہی محب وطن پاکستانی ہے جتنے میں اور آپ ہیں۔ کسی کی محب الوطنی کا کسی کو دوسرے سے سرٹیفکیٹ نہیں۔ لیکن بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں سندھ کارڈ یوز کیا جاتا ہے، ریسزم ہے میڈیا کے اوپر، پنجاب کارڈ کیوں نہیں کہا جاتا، پختونخوا کارڈ کیوں نہیں کہا جاتا، کیوں نہیں کہا جاتا یہ سب کچھ، سندھ کارڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا اس سوال کا دیکھیں، اگر میڈیا کی آزادی نہیں ہے تو اس کا بہترین جواب تو کامران صاحب آپ دے سکتے ہیں۔ کیا آپ پر کوئی پابندیاں ہیں؟ نہیں پابندی تو کوئی نہیں میں بھائی۔ تو سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں میڈیا آزاد ہے۔ اگر افراد گرفتار ہوتے ہیں، دیکھیں نواز شریف ایک فرد ہے، پورا پنجاب نہیں ہے، علیم خان ایک فرد ہے، پورا پنجاب نہیں ہے، آصف علی زردانی اور دورانی صاحب ایک فرد ہیں، وہ نہ سندھ ہیں نہ بلوچستان ہے نہ پنجاب ہیں۔ اور جس شخص پر الزام لگتا ہے پیپلز پارٹی، میں تو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا بھی اتنا ہی احتساب ہو رہا ہے۔ دیکھیں ان کا جو کی پلیئر ہے جہانگیر ترین، وہ تو عمر بھر کے لیے سیاست سے ہی باہر ہو گیا ہے۔ علیم خان جیل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور زیر تفتیش ہے۔ بابر اعوان صاحب گھر جا چکے ہیں۔ تو اگر اس طریقے، اور باقی ان کے وزراء پر بھی مقدمے ہیں۔ بڑی ویلڈ آگئے جی پوائنٹ آپ کے سارے، میں ذرا آگے لے جاؤں، اب جو ایفیکٹو پارٹیز ہیں ان سے بات کر لیں۔ چوائے صاحب میری طرف سے بڑا افسوس، اسپیکر سندھ اسمبلی گرفتار ہو گئے، لیکن اس کے بعد یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں جس میں کوئی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتے، آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے ہم بے نامی وزیر اعظم کو باوردی آمریت قائم نہیں کرنے دیں گے۔ یہ آپ نے سب کو کیوں رگیت دیا اس کے اندر، یہ سمجھ نہیں آئی بات؟ نہیں، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب ایوب خان طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا تھا اس نے محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف، جی وہ جب کہتا تھا کہ یہ جمہوریت کوئی ضروری نہیں، جمہوریت وہ ہے جو میں کہوں گا، اور یہ محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے۔ اور پھر وہ اور اس کے جو ہواری تھے جو طبلہ نواز اور باقی سرنگی نواز کو ہارمونیم پہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ سارے وہی راگ لاپ رہے ہوتے تھے کہ جمہوریت کوئی خطرے میں نہیں ہے۔ پھر ضیاء الحق کا ٹائم آیا تو ضیاء الحق جب ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر رہا تھا، ایک منتخب وزیر اعظم کو، ایک منتخب اسلامی سربراہی کانفرنس کے چیئرمین کو، جی تو تب بھی یہی باتیں جو آج ہو رہی ہیں وہ ہو رہی تھی۔ پھر مشرف کا دور ہم نے دیکھا، مشرف کے دور میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب بھی بات ہوگی کہ جمہوریت خطرے میں، جمہوریت کا کوئی ایشو نہیں ہے، رویے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کرنا تھا، آپ کراچی میں پھانسی دے دیتے، پنڈی میں کیوں دیتے ہیں؟ محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنا مقصود تھا، جو کہ مقصود تھا، میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہو گیا تھا اس ریاست کے لیے کہ محترمہ بینظیر بھٹو۔ سر ریاست کا تو کوئی رول نہیں ہے بینظیر صاحبہ کی، اس میں وہ تو آپ کو پتہ ہے بیت اللہ مسعود اور چلو بہرحال پھر اس پہ پھر ڈیبیٹ کسی وقت، کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، چوائے صاحب بینظیر صاحبہ اور قتل کر دیا جاتا، چوائے صاحب میں آپ کی ہر بات سن رہا ہوں، لیکن پھر آگے میری بات سن، میں صرف بینظیر صاحبہ کی بات فیکچولی کلیئر کر دوں۔ ایک بات میں بینظیر صاحبہ کی بات ہی کروں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو مشرف صاحب نے روکا تھا پنڈی میں جلسہ نہ کریں، پھر کسی وقت بات کروں گا اس پہ۔ مشرف اور اس کے سارے ہواری محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل ہیں، بس اناف، میں آگے پھر کبھی بات کروں گا اس پہ۔ چلو جی آگے بات کر لیجیے۔ اچھا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر مشرف کے دور میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ کوئی جمہوریت خطرے میں نہیں، احتساب کریں جی۔ ایوب خان کے دور میں احتساب، ضیاء الحق کے دور میں احتساب، مشرف کے دور میں احتساب، اور اب آگے ہے مشرف صاحب کہتے ہیں زرداری صاحب قاتل ہیں بینظیر کے، تو کس طرح ہم آگے چلیں گے سر؟ اس کو تو اس سے آگے جانا پڑے گا نا۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہا جی ان کو بینیفٹ ہوا ہے، مجھے کیا بینیفٹ ہوا ہے؟ میں تو ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تھا، میں تو روکا تھا بینظیر کو جلسہ نہ کریں پنڈی میں۔ اس کا کیا جواب دیں گے پھر آپ، اگر آپ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے جو خود اپنی میل لکھی تھی وہ غلط تھی؟ تو آپ نے کیوں چودھری پرویز الہی کو
चौधरी परवेज इलाही को आपने क्यों लगाया फिर था वो सीनियर गलत था? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों लगाया आपने फिर? उनका नाम भी दिया था उन्होंने। चौधरी परवेज इलाही यार चौधरी साहब ईमेल में आपने ईमेल का रेफरेंस दिया है। कामरान साहब आप बात करेंगे तो मुझे सवाल का जवाब देना है सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सवाल का पहले जवाब देना है। ईमेल में परवेज इलाही का भी नाम था जी। चौधरी परवेज इलाही या दूसरे लोग छोटे मोटे पुर्जे थे, आप मेन की बात करें। अब मुझे ये नहीं बताना कि कौन को सर आज के वाकये पे आज क्या हो गया। आज वो नैब का केस 2018 अप्रैल चल रहा है उनके ऊपर, वो आज से थोड़ी चल रहा है। मुझे ये बताएं आगा सिराज दुरानी कहीं भागा जा रहा था कि इस्लामाबाद से गिरफ्तार करना क्यों जरूरी था? वो नैब से कोऑपरेट नहीं कर रहा था क्या? बाबर अवान साहब को रेफरेंस फाइल करके गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं किया गया? तो ये क्यों हो रहा है? अगर आपने फेक अकाउंट्स पे बनाने हैं तो जहांगीर खान तरीन साहब के फेक अकाउंट्स पे JIT बनाइए। आप 18 फेक अकाउंट्स जो इमरान इस्माइल और इमरान खान ऑपरेट करते रहे हैं, ये अकबर असबाबर की पिटीशन पढ़े जरा इलेक्शन कमीशन में, उन पे JIT बनाइए। अकील करीम डैडी कह रहे हैं 90 लाख हैं, उन पे बनाइए। JIT कह रही है 5000 हैं, उन पे बनाइए। क्यों नहीं बनाते? ये क्या हुआ कि आप एक पे बनाएंगे एक को छोड़ेंगे? यही एहतसाब है। और मैं नैब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए पहले भी इस्तेमाल होती रही है, आप मेहरबानी करें ना इस्तेमाल। ठीक है, आप अपना माइंड अप्लाई करें और इस तरह से लोगों की तजलील ना करें। ठीक है, आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली। ठीक है एवान साहब, मैं आपको चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें। जितने भी बातचीत हुई है फौज के ऊपर, ऑब्वियसली यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज, खासतौर पर मुशर्रफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो मामला है, जिसमें ऑब्वियसली चौधरी साहब जो है वो अपना एक ओपिनियन रखते हैं और वो ओपिनियन है, इट्स नॉट अ फैक्ट, लेकिन आप वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी दिस इज अ फैक्ट। कामरान, न मैं जनरल मुशर्रफ साहब का वकील हूं और न मैं बेनज़ीर का वकील हूं। बात सिर्फ इतनी है, मुशर्रफ साहब कहते हैं बेनज़ीर का कातिल आसिफ अली जरदारी है। 5 साल इक़्तिदार में सदर रहे, यूनाइटेड नेशन की टीम बुलाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। 5 साल में क्या निकला है जी? राइट। तो अगर तफ्तीश नहीं करवाता सदर पाकिस्तान और अपने भाई की तफ्तीश नहीं करवाती बेनज़ीर वज़ीर आज़म है पाकिस्तान, तो कसूर मेरा या आपका नहीं है, कसूर साहब इक़्तिदार लोगों का है। अगर प्रेसिडेंट मुशर्रफ ये समझते हैं कातिल है, FIR दर्ज कराएं और उनको कोर्ट में चैलेंज करें और अदालत इंसाफ करेगी। सही है जी, ये बात तो सही होगी। चलो जी आगे बताएं। जी चौधरी साहब, जी सिर्फ एक मिनट देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ उसने कत्ल करवाया था जिसने जाए शहादत दिलवाई थी, और जो DIG साहब थे उन्होंने पहली स्टेटमेंट क्या दी थी, किसका नाम लिया था, और फिर वो स्टेटमेंट से मुकर गए। किसने उनको मजबूर किया कि आप मुकर जाओ इस स्टेटमेंट से? दूसरी बात ये है कि जनरल साहब आप इस तरह से मेहरबानी करें, इस तरह से चीज़ों को स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें। पता है सबको किसने क्या किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भाई को कत्ल करवा के फिर उसकी हुकूमत गिरानी थी। जरा वो अहमद मीर का या बाकी जर्नलिस्टों का पढ़ लेना कि वो उन्होंने क्या कहा था। चौधरी साहब उसका देखें, उसका इल्जाम तो जरदारी साहब पे लगता रहा है, लेकिन गनवा भुट्टो साहिबा ने केस पे गई में खिलाफ जरदारी साहब के। गनवा भुट्टो, मैं कह रहा हूं मैंने गनवा भुट्टो साहिबा का मरवा के तो जो आप भी लगा रहे हैं इल्जाम मरवा के तो उन पे इल्जाम लगा दें। जो आप भी लगा रहे हैं वो भी एक इल्जाम मरवा के नहीं। जाए शहादत किसने दिलवाई थी? मैं ये कह रहा हूं मुर्तज़ा भुट्टो केस में तो जो के मुद्दई हैं वो जरदारी साहब के खिलाफ केस लेके गए। अगर जनरल मुशर्रफ का अटैक हुआ था तो वो 3 दिन या 7 दिन प्रिजर्व रह सकती है। चलो जी, आगा सिराज आज गिरफ्तार क्या हुए, आपने सारा खाता खोल दिया। चौधरी साहब, मैं ये चाह रहा था कि हमें ये बताइए कि जमहूरियत किस तरह खतरे में आ गई है। वो एक अभी आपको जनरल साहब ने बताया और मैं भी बता सकता हूँ कि PTI के लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो चले आए थे मियां साहब को पकड़ा जा रहा है, कौन सा? अलीम खान पकड़े गए, जो इनकी पंजाब की, जिनको आप ATM मशीन कहते हैं, जो इनकी फेडरल ATM मशीन है, वो नाहल होगी सारी उम्र। और ऐसे कुर्बानी का बकरा बनाया है। चौधरी साहब किसको हो गया तो उसके फेक अकाउंट्स पे बनाए JIT। ठीक है मियां साहब, जमहूरियत खतरे में आज और वजह से जहां से आपके दौर में ये हो रहा है। कामरान भाई शुक्रिया जी। जमहूरियत तो हमेशा से खतरे में पड़ जाती है जब किसी करप्ट आदमी को पकड़ें जी। जो पूरी दुनिया जब किसी को मिस्टर 10% के उसको पकड़ लो तब जमहूरियत ख़तरे में है। एहतसाबुर रहमान के मुताबिक बड़ी बड़ी डीलें जो कर रहे हैं उनको पकड़ें तब जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। इस मुल्क का अलमिया यही रहा है कि करप्ट लोगों को डिफेंड करने के लिए कुर्सियों पर बैठ के लोग नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि अपने लीडरों को डिफेंड करते हैं।
پھر آپ جو آنے والی نسل ہے اس کو آپ کیا میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ جو جتنا مرضی پیسہ چوری کر لیں، ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سر محل پکڑا جائے، پہلے انکار کرتے ہیں، پھر پکڑا جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، سوئس اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے. جب وہ پکڑا شمس الحسن صاحب سوئٹزرلینڈ سے وہ ویڈیو آئی تھی ان کی، وہ ساری ویڈیو، جب سارا کچھ پکڑا جائے پھر کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جناب میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، بعد میں جائیداد بچے دیتی ہیں، نکل آتے ہیں. وہ کہاں سے نکل آتی ہے؟ جب ان کو پوچھنے لگے، جب ان کا کچا چھٹا باہر نکل آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. اب چھابڑی والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے. لیکن بلاول کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر بے نامی اکاؤنٹ کو چھانبین کر رہے ہیں، صرف مخصوص بے نامی جے آئی ٹی بن گئی نا، جے آئی ٹی بن گئی، جے آئی ٹی بنی، اس نے اپنی رپورٹ دے دی، اس کے مطابق ہی کرنا ہے نا آپ نے سارا کام. جے آئی ٹی پہ اپوزیشن کو ٹرسٹ نہیں ہے بھائی. سر آپ ٹرسٹ پھر کس پہ کریں گے؟ پھر یو این او میں کیس بھیج دیتے ہیں. ٹرسٹ تو کسی پہ آپ کریں گے. دوسری بات آپ نے سٹارٹ میں یہ بات کی ہے کہ جناب وہ پکڑے گئے، وہ پکڑے. آپ مجھے بتائیں عمران خان نے کتنے کیس بنائے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کے اوپر کتنے کیسز بنائے ہیں؟ ایک کیس بتا دیں. ایک بھی نہیں ہے. تو پھر رونا ہمارا کیا ہے؟ کیس خود ایک دوسرے پہ بناتے رہے. زرداری صاحب والا کیس 2015 کا جو نواز شریف صاحب بنایا تھا. جی کامران بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، سر محل میں نے بنایا تھا، نواز شریف نے بنایا تھا، اور رانجھا صاحب کو بلاؤ یار، رانجھا صاحب کی طرح جنہوں نے سارا کام کھیل شروع کرایا. ایک دوسرے کے اوپر ایک کیسز بناتے رہے. یہ تو ان کی پرانی وہ چیزیں ہیں جو باہر نکل رہی ہیں. اب یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے. اب بھئی آپ ملک لوٹ کے کھا گئے ہو، آپ نے ملک کی اکانومی کا کھانا خراب کر دیا، آپ نے اتنے پیسے. یار جو آپ لفظ بولتے ہیں بار بار لوٹ کے کھا گئے ہو، پیسہ تو واپس آ نہیں رہا ان کا لوٹا ہوا. ہمیں کیا فائدہ ہے لوٹ کے کھا گئے تو آپ اریسٹ کر کے خالی شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کے، آغا سراج درانی کو جیل میں ڈال کے قوم کو کیا فائدہ ہے ان کا؟ تو ایک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں تو ان کا پیسہ واپس لائیں، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا نا عام آدمی کو. بات تو یہ ابھی تو ان کو یہ نہیں ہضم ہو رہا جو آپس میں کیسز کیے ہیں، جو پیچھے لائن میں کوئی کیس ہوگا تو بھائی جان آپ گرفتار کرے نہ کرے پیسہ تو واپس لائیں اگر ایلیگل ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. میں اس کی گرفتاری سے دونوں چیزیں ہیں، پیسہ بھی آنا چاہیے اور انصاف بھی ہونا چاہیے. آپ چھوٹے چور کو پکڑ لیتے ہیں، بڑے چور کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اور مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ جب تیمارداری کرنے جا رہے ہیں، فیملی کے بندے جاتے ہیں، اس کے اوپر پھول پھینکے جاتے ہیں. مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. محبت ہے، عقیدت ہے. آپ نہیں عقیدت محبت نہیں. اب اگر کوئی فیملی کا بزرگ آدمی ہاسپٹل کے اندر بیمار پڑا ہو تو اولادیں اپنے اوپر پھول پکواتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ اس لیے پھول تاکہ وہ فریش ہوں. اوکے اوکے اوکے. آپ کیا چاہ رہے ہیں کانٹے جائیں وہاں پہ؟ نہیں مطلب وہاں پہ کیا ماحول آلریڈی خراب ہوا، پھول سے تازگی آتی ہے بھائی. یار اللہ نہ کرے میاں صاحب کوئی بیمار ہو لیکن پھول آنے سے انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی بالکل ایسے ہی، اس لیے وہ پھول پھینکتے ہیں جس طرح وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں پھول تو یار ایک انسانی جبلت، خوشبو، پھول اور ایک دو چیزیں جو انسان کو بہت پسند ہے. سر میں ایک ریکویسٹ دیکھیں بات. جی بات یہ ہے کہ ہمارا پی ٹی آئی کا موقف ہے، میرا موقف رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ احتساب نہیں کر رہے، یہ نیب کر رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے دور کے کیس ہے. یہ نیب انہوں نے بنایا ہے. اور آپ کو لگتا ہے جمہوریت خطرے میں نیب میں چلے میں آئی پٹ دس وے نیب کے رولز اور ریگولیشن سے آپ کو لگتا نہیں کہ سیاستدان لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے؟ ایک سپیکر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن، آپ کو لگتا نہیں کہ اس طرح گرفتار کر لینا یار نہ سپریم کورٹ کو پتا نہ کسی اور کو پتا ہے، بس آپ نے ریڈ ماری اور گرفتار کر لیا. سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ کیوں نہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں اس کی ریگولیشن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ عوامی مینڈیٹ لے کے آئے. اگر یہ ذلیل ہو رہے ہیں اس وقت، آئی ایم سوری ٹو سے، یہ اس وقت ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو نیب ذلیل کر رہی ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ باعزت بری ہو جائیں، ان کی ضمانت ہو جائے، لیکن جس طرح وہ لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کوئی پولیس والے آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا پھر پولیٹیشن صاحب. تو کس طرح ان کو کہیں، ان کو سندیسہ بھیجیں کہ آئے ہمارے پاس. سر ابھی آپ دیکھیں شہباز شریف والے کیس میں آپ لوگ نیب زچ ہو گئی اور ان کو چھوڑنا پڑا. کورٹ نے کہا آپ نے ایویڈنس نہیں تھا، آپ نے کیس کیوں بنایا؟ ہم نے بنایا بھائی. ہم نے کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں چینج کرتے ریگولیشن؟ دیکھیں گزارش نیب کے مجھے اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے. مجھے اس کی پروسیکیوشن پہ بڑے سوالات ہیں کہ نیب کی کیوں نہیں. میں انڈیویجول مجھے بہت سوالات ہیں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی والے بیٹھے ہوئے جب آپس میں بیٹھے تھے اس وقت تو یہ لگے ہوئے تھے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. اس وقت انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم اس کو چینج کر لیں. اگر انہوں نے چینج کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ، ہماری فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے تو یہ کریں، ان پہ ایک کمیٹی بنا لیں. بھائی بات یہ ہے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جتنی آگ لگائی ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی کے لوگ جو جس آگ سے گزر کے جیلوں میں جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی لگائی ہے. محسن بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو اور یہ کیسز آپ کے دور، محسن صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آواز جب اتنا مسکرائے کیونکہ آپ کو پتہ دلی دل میں یہ آپ ہی نے آگ لگائی ہے. تو یہ جو اس وقت زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں بڑھ گئی، اس کی روٹ کاز محسن بھائی آپ ہی ہیں.
اور یہ جو ایف آئی اے کیس چل رہا ہے یہ اپریل 2018 سے چل رہا تھا ان کا آغاز سراج درانی کا, یہ آپ لوگوں کی داغ بیل ہے. اب آپ جو ہے بڑے مسرور ہیں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب آپ نیب میں آپ پیسے اکٹھے کر رہے تھے تو آپ نے نیب کے ریگولیشن بھی چینج نہیں کیے. تو یہ کیوں ہوا بھائی, اس ملک کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کامران صاحب پہلے تو میں ایک بڑی بات واضح کرتا جاؤں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے. ہم تحریک انصاف سے ہمارا اختلاف ہی اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ نیب کو اس طرح سے اس کی کرتے ہیں ریپرزنٹیشن جس طرح کہ آپ نیب کے سپوکس پرسن ہیں. میں اور ہمارے دور حکومت میں اگر نیب کوئی کیسز بنا رہی تھی تو ہم اس کی اس طریقے سے اس کی سپوکس پرسن یا تشہیر نہیں کیا کرتے تھے کہ نیب کام کر رہا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نیب جو کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور اگر اس نے کوئی انکوائری انیشیٹ کی ہے کسی کے بھی خلاف کی ہے تو اب مشرف کے دور میں جو انکوائری انیشیٹ ہوئی ہیں آپ ان کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مشرف کے دور کی جو انکوائریز تھیں کیونکہ وہاں پہ پاکستان پیٹریاٹس وجود میں آئی, پاکستان مسلم لیگ کاف وجود میں آئی. جب ہمارا دور تھا تو وہاں پہ کوئی سیاسی جماعت وجود میں نہیں آئی. ہم نے نیب کو ایز اے ٹول یوز نہیں کیا اپنے مخالفین کے خلاف. اگر نیب نے اس وقت انکوائریز چلائیں یا تحقیقات کی. راجہ صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیں زرداری صاحب کا. آپ زرداری صاحب کو بتائیں کہ جناب یہ آپ پہ ہم نے میرٹ پہ کیس نیب نے بنائے تھے اس دور میں, اور یہ والا کیس تو ایف آئی اے نے بنایا جو چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر کے انڈر تھی. یہ نیب کا کیس ہی نہیں جو بھگت رہے ہیں زرداری صاحب. تو کہنے کا مطلب ہے آپ کو تو خود رسپونڈ کرنا چاہیے. بھی ہمارے پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری صاحب بیٹھے, چودھری منظور صاحب, ان کو بتائیں کہ یہ کیس میرٹ میں بنا تھا, آپ پی ٹی آئی کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ جی کامران صاحب پہلی تو بات جو ہے جو نیب ہے یہ وزارت داخلہ کے نیچے نہیں آتا. سر ایف آئی اے کا کیس ہے زرداری صاحب پہ, وزارت کے نیچے سر منی لانڈرنگ ایف آئی اے کیس ہے. اب جو ایف آئی اے اب ہاں وہ اب دوسرا کیس جو ایف آئی اے والا منی لانڈرنگ والا, اگر اس کیس کے بیچ میں ان کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں, مجھے اس کا علم یہاں تک نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں چودھری نثار صاحب کا کیا رول ہے. چودھری نثار صاحب نے تو کیا ہے, ان کی پریس کانفرنس سنوایا بھائی پروڈیوسر صاحب. اگر وہاں پہ یہ کیس ہی انہوں نے شروع کیا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی فیکٹس, اگر کوئی تحقیقات کے دوران کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے جس میں زرداری صاحب کا کوئی کردار سامنے آ جاتا ہے تو وہ تحقیقات کرنے والے افسر کی اپنی ثواب دید ہے. ہم تو نہیں اس کے قلم کو لے کے چلا رہے ہیں. چوہدری صاحب کا مجھے چوہدری صاحب چاہیے اس وقت صرف, میں بھی بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے. ہمارے تو کامران صاحب ہمارے تو اپنے دور میں, میری بات ذرا ختم ہے, ہمارے دور میں اسی نیب نے ہمارے خلاف تحقیقات کی ہیں. ہمارے ہی دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب, سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب نیب کی انکوائریز بھگتے رہے, ہمارے وزراء نیب کی انکوائریز بھگتے رہے, ہمارے وزیر اعظم نیب کی انکوائریز بھگتے رہے. تو اگر ہم ان اداروں پہ اتنا اثر رسوخ رکھنے والے ہوتے تو ہمارے ہی دور میں ہمارے ہی ادارے ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, میں ایک بات کرنا چاہوں گا چوہدری صاحب, آپ تو جانتے ہیں, ابھی میں سنوا بھی دوں گا چوہدری نثار صاحب کے جو بیانات ہیں اس کو لے کے, آپ ان کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ آپ کی سیاسی مسئلہ ہے کیونکہ اب آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کو نون لیگ کا ساتھ چاہیے اپوزیشن میں. یہ سب سے بڑا کیس زرداری صاحب منی لانڈرنگ کا میاں اسلم اقبال صاحب کی گورنمنٹ نے نہیں بنایا ہوا, نیب نے نہیں بنایا ہوا, فوج نے نہیں بنایا ہوا, یہ ان کے انٹیریئر منسٹر کے انڈر ایف آئی اے نے بنایا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا میرٹ. کیوں نہیں کہتے آپ ان کو برا بھلا؟ اگر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں نہیں میری بات سنیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کیس اس وقت جو نثار علی خان صاحب نے بنائے تھے, اور اگر میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ بنائے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں. اگر جو نثار علی خان نے کسی اور کے کہنے پہ بنائے ہیں تو پھر آج بھی, اور اگر میرٹ پہ بنائے ہیں اس وقت ہو رہا تھا. اچھا میرٹ پہ بنائے ہیں تو عدالتیں جو فیصلہ کریں, میرٹ پہ بنائے ہیں تو میرٹ پہ. سر جب عدالت فیصلہ کرتی ہے آپ کہتی ہے جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے, مسئلہ یہ ہے. آپ گزارش سن لیں نا. جی حکم. کوئی خطرے میں نہیں پڑتی. اچھا لیکن ہمیں یہ کامران شاہ صاحب, جی سر, ہم کیا کہتے ہیں یار, جب ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی دی, آپ سے مراد ہے کہ انہی عدالتوں نے, تو اس وقت کہا گیا کہ بہت انصاف ہو گیا ملک کے اندر. پھر اس کے بعد آج تک اس کی پریسیڈنٹ بھی نہیں, کورٹ کے اندر میں چلو ایک چھوٹا سا وکیل بھی ہوں, آج تک پریسیڈنٹ بھی نہیں لیتی عدالتیں. پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو آصف علی زرداری پہ قتل کے 4 کیسز بنائے. آصف علی زرداری صاحب جن کو ابھی میاں صاحب فرما رہے تھے کہ وہ 10% ہیں, ان کو 11 سال جیل میں رکھ کر پھر بھی صبر نہیں آیا, پھر سارے کیسز عدالتوں نے بری کر دیے. ایک بندے کو وہ بام باندھ کر عدالت بھی لے گئے تھے. میاں صاحب نے کوئی پرسنل سی باتیں کی ہیں, میاں صاحب میرے بھائی ہیں, میں کوئی پرسنل بات نہیں کرنا چاہتا. میاں صاحب میں کبھی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, ایک بات ذہن میں رکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں, اگر فیک اکاؤنٹ رکھنا جرم ہے تو اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا جہانگیر خان ترین نے فیک اکاؤنٹس رکھ کے کیا. اگر فیک اکاؤنٹس رکھنا جرم ہے تو اتنا ہی جرم ہے جتنا عمران اسماعیل اور عمران خان نے 18 فیک اکاؤنٹس رکھ کے کیا. اگر باہر جائیداد بنانا جرم ہے تو اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا علیمہ خان نے کیا. اگر یہاں پہ
آپ لوٹ مار ذرا جا کے تو دیکھیے کے پی کے اندر 11 انکوائری یہ بس سروس ہے، کہتے تھے 8 ارب میں بنائیں گے، 100 پہنچ گئے، 35 ارب کا قرضہ نہیں تھا، 350 ارب کا کے پی کے پہ قرضہ چڑھا کے بیٹھے۔ چوہے صاحب مجھے ایک بات بتائیے، ان کے چیف منسٹر پہ سابق چیف منسٹر پہ ایک منٹ ذرا جی بتائیے۔ کہتے ہیں کہ یہ خاندانوں کے خاندان ہے سیاست میں، پرویز خٹک صاحب خود، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، چھوڑ دیں، چلیں میں آپ کو کچھ اور پوچھ رہا ہوں، سارے کے سارے خاندان۔ چوہے صاحب میں آپ کو کچھ اور پوچھا، چوہے صاحب آپ پہلے پاکستانی ہیں پھر پیپلز پارٹی کے ہیں نا، یہ تو آئی کین انڈرسٹینڈ، کروڑوں اربوں روپیہ ان الیجڈ منی لانڈرنگ اکاؤنٹ سے اس ملک کا باہر گیا ہے، اس پہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے؟ اس پہ اگر زرداری صاحب کی سے باسپور سے FIA باہر گیا تو اس کو ثابت تو کرے نا۔ تو سر کر رہے ہیں تو آپ جمہوریت خطرے میں ڈال دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ نہیں جمہوریت خطرے میں نہیں ہے۔ آپ ہم ایک بار کہتے رہے، بار کہتے رہے کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں ان کے بھائی نے پچھلا 13 کا الیکشن بھی لڑا ہے، اب بھی پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا، آپ ان کو ہٹا دیں تو کیا ہے یار؟ بریک لینی ہے، بریک لینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر پاکستان، ایک فکرہ مجھے کہنے دیں، جی سر بولیے، ایک فکرہ مجھے کہنے دیں، ایک فکرہ مجھے۔ جی سر، چیف جسٹس آف پاکستان، دا آنریبل چیف جسٹس اوپن کورٹ میں کہتے ہیں کہ JIT سے نکالو اور ECL سے نکالو، آرڈر آتا ہے تو اس میں نہیں ہوتا، تو پیپلز پارٹی کدھر جائے؟ بہرحال میں بریک پہ جا رہا ہوں، آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر کو، یہ جو آپ کی موجودہ قیادت کے مبینہ جعلی اکاؤنٹس اور کرپشن کیس ان سے نہ ملایا کریں۔ بھٹو صاحب کا اسٹیچر بہت بڑا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ تو فیصلہ ہونا ہے کہ یہ زرداری صاحب اور جو دوسرے لوگوں پہ کیس بنے ہوئے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ چوہے صاحب خدا کا واسطہ بھٹو صاحب کو اتنا نیچے نہ لے کے آیا کریں، ہم تو بہت بلند لیڈر ہیں وہ۔ بہرحال ایک بریک لوں گا جی میں۔ ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو۔ پاکستان میں کرپشن نیب کا شور مچا ہوا ہے اور ہندوستان جو ہے اس کے اوپر جنگ کا بھوت سوار ہوا ہے، لیکن پرائم منسٹر پاکستان کی کل کی سپیچ کی بازگشت آج بھی پاکستان میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں سنائی دے رہی ہے۔ جنرل عوان صاحب، اگر ہم عمران خان صاحب کا جو سٹینس ہے انڈیا کے اوپر اس کا موازنہ کریں پچھلی حکومتوں کے ساتھ، تو آپ کے خیال میں زیادہ مستحکم یا زیادہ اسٹرانگ بات کی گئی ہے، یا واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کامران بھائی، میں پچھلے سیگمنٹ کے بعد ایک شاعر کے دو قطعات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وطن کو کوئی نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں، نہ تیرا گھر ہے خطرے میں، نہ میرا گھر ہے خطرے میں، حقیقت میں جو رہزن ہے وہی رہبر ہے خطرے میں، پاکستان کو اللہ کے فضل سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب بات آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو سپیچ کی ہے وہ ایک سٹیٹس مین کی سپیچ مجھے نظر آئی ہے دو حوالوں سے۔ پہلے انہوں نے بات کی ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ مسائل کا حل ہے ڈائیلاگ میں، اور اس کے لیے پاکستان ہر وقت تیار ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن تھرو ڈائیلاگ کی جائے۔ دوسری بات انہوں نے ایز اے سٹیٹس مین کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لے آؤ، میں اپنی سرزمین کو نہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دوں گا، نہ کسی اور ملک کو میرے وطن پر حملہ کرنے دوں گا۔ تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، تفتیش کے لیے، اور مجرموں کو پکڑوں گا اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کی کہ اگر تم نے اس ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کوئی ایڈونچرزم کی، تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم اس کا جواب جنرل صاحب میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی نصیب پچھلی کر لو۔ قیادتوں سے کتنی مختلف ہے عمران خان کی قیادت انڈیا کو لے کر خاص طور پہ؟ میرے خیال میں پریزیڈنٹ مشرف نے بھی بڑی ایک زوردار سپیچ کی تھی، اس وقت میں وردی میں تھا اور ہم بارڈر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے اس کا احساس چودھری صاحب بڑا ہنسے اس بات پہ، بارڈر پر ڈپلائیڈ تھا۔ جی چوہری صاحب ہنسے آپ کی اس بات پہ جو آپ نے کہا نا مشرف صاحب بڑے زوردار، چودھری منظور صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا مشرف صاحب زوردار، انہاں دے آسے نکلن گے، فکر نہ کرو۔ چلو جی، اتھرو نہ نکلن ہاسے نکلن، خیر ہے۔ چوہری صاحب ہنستے مشرف نے کہا تھا کہ دیکھو انہوں نے پہلا میسج دیا تھا، ہمارے آنسو پھانسیوں پہ بھی، پھانسی کے پھندے پہ بھی نہیں نکلتے کامران صاحب، آپ فکر نہ کریں۔ سر میں کہہ رہا ہوں نہ نکلیں، اللہ کرے یار، ایک تو آپ میری ہر بات کو چوہری صاحب، حالانکہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے بڑا بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے آنسو زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا، بھٹو صاحب کی نکلتے ہیں، نہ کوڑے کھاتے ہوئے نکلتے ہیں، نہ کوڑے کھاتے ہوئے نکلتے ہیں، نہ کیوں آپ نے دوبارہ ذکر کر دیا راجہ صاحب کی پارٹی کا؟ راجہ صاحب
یہ کوڑے کیوں پڑھوائے آپ نے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل کے ان کی پارٹی کو؟ یہ آتا ہوں میں اس پہ، جنرل صاحب کوئکلی کور کر لیں پھر راجہ صاحب بات جائے۔ راجہ بھائی وہ کوڑوں کی بات کر رہے ہیں، چوئی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو بڑا محبوب لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، جی جی ایک منٹ آ رہا ہوں، راجہ صاحب آ رہا ہوں جی، جنرل صاحب جلد سے کمپلیٹ کر لیں پلیز۔ کیونکہ وہ ہمارے ایک جرنیل کا بیٹا تھا، دیکھیں ایک دم وہ ہمارے جرنیل کو اپنا باپ کہتا تھا۔ جرنیل کا بیٹا بھٹو کیا ہو گیا سر آپ کو؟ وہ تو شاہ نواز کے بیٹے تھے، کیا ہو گیا؟ آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں جنرل صاحب؟ اور بھائی روحانی باپ بھی تو ان کا روحانی باپ ایوب خان تھا نا، اس لیے تو وہ انہیں ڈیڈی کہتے تھے، تو ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ یار جنرل صاحب بات کہاں سے کہاں گھمائے تھے آپ؟ جنرل صاحب ہم نے بھٹو صاحب نے وہ قرض بھی اتارا تھا اسی کے خلاف لڑائی کر کے نا، تو اس کی حکومت کو پرکھ سے اڑا دیے تھے اسی ذوالفقار علی بھٹو نے۔ چلیں جی وہ آپ اگر طنز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اسی فوج کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے تھے۔ تو رانجھا صاحب نے ڈبل قرض اتارا ہے۔ رانجھا صاحب سر پوائنٹ آ گیا، ایک منٹ محسن رانجھا صاحب، یہ جو قرض اتارنے کی بات ہو رہی ہے، پہلے آپ نے کوڑے مروائے پیپلز پارٹی اور چوئی منظور صاحب کی پارٹی کو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل کے، اور نواز شریف تو اس وقت تھے ہی نہیں جی، وہ نہیں سر 80s میں یہ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ تھے، رانجھا صاحب نہیں تھے، نواز شریف تو تھے یار ان کے ساتھ نظریاتی طور پہ۔ یا چوئی صاحب مجھے تو بولنے دیں، یہ کہ آپ نہ بولیں، آج آپ میاں صاحب کے خلاف بالکل نہ بولیں، مجھے تو وہ سپیچ بھی یاد ہے ان کی، میں کوڑے لگنے بند ہو گئے تھے، یعنی نواز شریف صاحب کے آنے سے آپ کے کوڑے لگنے بند ہو گئے، چلے خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ راجہ بھائی یہ بتائیے مجھے آپ کے، دیکھیں ہم آتے ہیں، یہ تو ان کی باتیں چوئی صاحب کی اور جنرل صاحب کی چل گئی اس طرف، کوڑوں کی باتیں چھوڑیں، ہم بات کرتے ہیں کہ عمران صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ شپ کا مظاہرہ کیا، آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اور دوسرا سعودی وزیر خارجہ کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، انہوں نے پاکستان کی ڈپلومیسی کی انتہا ہے، آپ دیکھیں گے انڈین اینکر پوچھتا رہا ہوں کو مذمت کرے، انہوں نے کہا نہیں جناب پاکستان کی مذمت نہیں کر سکتے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان کا انفلوئنس بڑا ہے عمران خان کی قیادت میں فارن افیئرز میں؟ جی رانجھا صاحب۔ جی میں اس پہ یہ آپ کو گزارش کروں گا کہ جہاں تک انفلوئنس کی بات ہے، اور میں ایک اس بات پہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے یہ اچھی وہاں پہ موقف اختیار کیا ہے جی تھینک یو، اور اس میں ڈپلومیٹک آفس میں سمجھتا ہوں اگر اس نے ایک ہمارے ڈپلومیٹک آفس کی کامیابی ہوئی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈپلومیٹک آفس جو ہے یہ کسی پارٹی کا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈپلومیٹک آفس پاکستان کا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر کسی بھی، ہم تو اس بات کے حامی رہے ہیں، اگر ہم اس بات کے ہمیشہ سے حامی رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ بھی انٹرنیشنلی پاکستان کی کہیں پہ بھی فتح ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی، ہمیں اس بات پہ افسوس نہیں ہوگا کہ یہ فتح اگر نواز شریف صاحب کے دور میں سی پیک ہوا تو ایک اچھا معاہدہ ہوا اور اس کو اپریشیٹ سب کو کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر کل ان کے پرنس محمد بن سلمان آئے اور انہوں نے ایگریمنٹس کیے، تو اگر ہم بھی اممیچورٹی کا مظاہرہ کرتے تحریک انصاف کی طرح اور سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تو میں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا، تو ہم نے بالکل اس کو اپریشیٹ کیا۔ اور ہم ان کے جو منسٹر ہیں فائنانس، جس طرح اسد عمر صاحب ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ارینجمنٹ میں جب گفتگو کرتے ہیں تو چیزیں جو آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں ان کو جب آپ آن دا ریکارڈ آ کے ان کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال سے اس سے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہوں گے۔ صحیح، تو میچورٹی ریکوائرڈ ہے اور میچورٹی چاہیے بھی۔ محسن بھائی آپ نے بڑی سینسیبل گفتگو کی ہے اس ایشو پہ۔ ڈپلومیٹک آفس کوئی چیز اچیو کرتا ہے، صحیح ہے، جی جی، اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈپلومیٹک آفس جو ہے یہ پاکستان کا آفس ہے، یہ کسی محسن پارٹی بھائی کا میں نہیں۔ یقین کریں آج پورے پروگرام میں آپ کے اس جواب سے آپ کے حوالے سے بڑا خوش ہوا۔ میاں صاحب اتنی اچھی اپوزیشن جو آپ کو داد دے رہی ہے، آپ لوگوں نے افسوس ہے کہ آپ نے ان کو اس وزٹ میں عشائیہ وغیرہ بھی نہیں بلایا، ایسے پاکستان کا اور اچھا امیج جاتا، یہ آپ نے زیادتی کی اس اپوزیشن کے ساتھ، اور کتنا اچھا محسن صاحب نے اس وقت جواب دیا ہے آپ کے پرائم منسٹر کو ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ اچھی بات ہے، اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کی کل کی تقریر تھی، اگر اس تقریر کے حوالے سے ہم اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو سب سے پہلے آتے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ایک وزیر خارجہ انہوں نے لگایا تاکہ تمام آپ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب کہاں پہ؟ وزیر خارجہ کے طور پہ۔ اچھا میں سمجھا کسی پنجاب میں چاہ رہے ہو، اچھا میں پریشان ہوں، آپ کی سوئی ادھر ہی آ جانی۔ میں نے کہا شاید آپ وہاں جا رہے ہیں، سوری میں الفاظ واپس دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا 5 سال اس ملک نے وزیر خارجہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے وزیر خارجہ، اور پھر آپ نے کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں جا کے بڑے شد و مت کے ساتھ، پھر افغانستان کے ساتھ معاملات جو آپ نے دیکھے ہیں، پھر آپ نے جتنی بھی اسلامک اسٹیٹس جو آپ کے ساتھ لگتی ہیں
ان کے ساتھ آپ نے تعلقات اپنے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اب آپ کی طرف. لیکن یہی جب نواز شریف صاحب کرتے تھے اچھے طریقے سے، اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے. بس بتائیے کیسے کرتے تھے؟ مطلب انہوں نے انڈیا کو جو ہے مذاکرات کی آفر کی، انڈیا کو بڑے اچھے طریقے، میں اس کا جواب حلف برداری میں گئے. یہ بھی تو ڈپلومیسی ہوتی ہے نا. مشرف صاحب نے ہاتھ ملایا واجپئی سے، بڑے اچھے طریقے سے، بلکہ ان کی شادیوں پہ کامران صاحب اس ایشو پہ تھوڑی سی بات میں نے بھی سر آج کا پروگرام آپ کے نام ہے چوئی صاحب، کیونکہ آج آغا سراج درانی صاحب گرفتار ہوئے ہیں. میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پاس، سب سے زیادہ ٹائم آپ کو دیا اور آپ کو اس ایشو پہ جی جی میں آؤں گا. پروگرام از ڈیڈیکیٹڈ ٹو پیپلز پارٹی. یار آج تو وکٹم پارٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں کامران صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میاں صاحب کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد بالکل ضرور آپ کیجیے گا. جی میاں صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں، جب کلبھوشن کا ہوا تب ان سے نہیں بولا گیا. آپ اجمل قصاب والا ہوا، آپ نے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا آپ خود سمجھتے ہیں، کیا معاملہ کیا. پھر آپ تقریر کرتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک لکیر ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. کہ عمران خان نے یہ باتیں کی ہے؟ کرتارپور تو کھولا انہوں نے، لکیر تو مٹانے کی کوشش کی انہوں نے. نہیں، لکیر نہیں مٹانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ سارا کچھ کیا. تو وہ نواز شریف ملک کی بہتری کے لیے کر رہے تھے. نہیں کیا کہ لکیر مٹا دیں؟ نہیں لکیر تو کوئی مٹنے دے گا یار. کیسی بات نہیں وہ بات جی جی لکیر تو یہ بھی مٹ رہی تھی نا کہ آپ کسی ایشو کے اوپر جو اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ سٹیٹمنٹ. ہاں یہ آپ صحیح ہے کلبھوشن وغیرہ کلبھوشن پہ. پھر دوسری یہ ہے کہ جب آپ اسے بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں اور ادھر کشمیر کے اندر وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ خیر زیادتی تھی کہ آپ بلا کے مرڈر ہے گجرات کے مسلمانوں کا، اس کو اتنا پرائیویٹ. چوئی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر شاہ نواز صاحب اور پھر جنرل صاحب بجاؤں گا. جی جوئی صاحب دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوسناک واقعہ ہے جو کوئکلی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، آپ کی خارجہ پالیسی کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بات کرے تو وہ غدار وطن ہو جاتا ہے، کوئی سچی بات کرے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایران کا وزیر خارجہ آپ کے ملک میں سعودی عرب کا وزیر خارجہ آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ کے ہمسایہ ملک کے خلاف 3-4 منٹ بولتا ہے، آپ کا وزیر خارجہ ساتھ بیٹھا ہے، وہ کہتا کہ آپ یہ اپنے ملک میں جا کر بات کر رہے ہیں. ایران نے جو ہمارے خلاف گفتگو کی ہے اس بلاسٹ کے بعد وہ بھی تو دیکھیں. دوسری بات نہیں وہ ہمارا کام ہے اس کے خلاف کرنا. وہ ایک منٹ جی جوئی صاحب ایک منٹ. وہاں پہ جا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے نیریٹو پہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. تو کون سی خارجہ پالیسی ہے بھائی جی جنرل صاحب جس کو آپ کامیاب قرار دے رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب وقت بڑا کم ہے، کوئکلی آ جائیں پلیز میدان میں. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ آپ کے خیال میں ایسا فارن آفس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ الاؤ کرتے سعودی وزیر خارجہ کو جو کہہ رہے ہیں ایران پہ بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں ایک پریگمیٹزم کوئی چیز ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر ساورن کنٹری کو یہ اختیار پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں جو پالیسی چاہے رکھے. اگر ایران نے چاہ بہار کا سمجھوتا انڈیا کے ساتھ کیا ہے ان کو حق پہنچتا ہے. اگر وہ تیل کی تجارت انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو حق پہنچتا ہے. اگر سعودی عربیہ انڈیا میں 40 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان کو حق پہنچتا ہے. جنرل صاحب کوئکلی ایک سوال پہ میں نے جانا آگے. یہ ہے کہ میرے وطن کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک عمران خان صاحب اگر کرتارپور کھولتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، نواز شریف اگر اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو نون لیگ کہتے ہیں ان پہ غداری کا الزام رکھتا ہے، یہی کہہ رہے ہیں چوئی صاحب بھی. وائے کیا فرق ہے نواز شریف اور عمران خان کی انڈیا کے صدر؟ دیکھیں میں نے نواز شریف کو کبھی غدار نہیں کہا. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے غداری کی ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلبھوشن یادو کے کیس میں انہوں نے سافٹ سٹینڈ لیا. سر آگیا پوائنٹ. راجہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وقت کی بڑی قلت ہے. جی راجہ صاحب آپ کو بات کرنا. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کوئکلی کہ پاکستان کو اور ہمارے ڈپلومیٹک آفس کو ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ اکراس دا بارڈرز جتنے بھی ممالک ہیں، خاص طور پہ ایران، افغانستان، ہمیں اور ان کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. اور جس طرح سے ہم اپنا ریلیشن شپ سعودی عربیہ کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، دیکھیں اگر سعودی عربیہ انڈیا کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشن رکھ سکتا ہے، ان کے ساتھ ملٹری ریلیشن شپس رکھ سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے ان باقی ممالک کے ساتھ؟ ہمیں بھی اپنا اینگل دیکھنا چاہیے، پاکستان کا انٹرسٹ کو بالکل ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہمیں بھی اباؤ دیز. راجہ صاحب آپ نے یقین کریں فارن افیئرس کے معاملے میں حق ہے. بڑی اچھی گفتگو. کامران صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں صرف. جی سر. کامران جی سر، میں چودھری منظور صاحب کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنرل محمد علی جعفری
جو رائل گارڈز کے چیف ہیں اگر وہ اس گیسٹ کے آنے سے 24 آورز پہلے کہتے ہیں کہ میرے ملک میں سیستان میں ہونے والا حملہ پاکستان آرمی نے اور ISI نے کروانا ہے، میں ان کی وکالت اپنے وطن میں بیٹھ کے کروں؟ صحیح بات ہے، یہ میں نہیں یہ بات کہہ رہا تھا. نہیں وکالت میں نہیں کر رہا، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جنرل صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں جا کر ایران کو جو مرضی کہیں. ایران نے ہمیں کہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں متعلق جو مرضی کہیں. اچھا چلے یار ہمیں کہا ہے تو ہمیں جواب دینا ہے نا. ہمارا جواب سعودی عرب. ہم نے ذرا ظرف کا مظاہرہ کیا، ایران نے بڑا غلط کرٹیسزم کیا، ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. یہ بھی تو اپریشیٹ کریں نا آپ چوہی صاحب. لیکن ایک بریک لوں گا میں.